اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما واذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاہ فلما نجاکم الی البر اعرضتم وکان الانسان کفورا۔ کل ہم نے بات پڑھی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق، شیطان کی وہ ذلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے پھٹکارنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تیری چالوں کے اندر ساری دنیا بھی آ جائے لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری کسی چال میں نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک، اب میرے بندوں پر تیری کوئی چال کامیاب نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ وہ بات ختم کرنے کے بعد اب روح سخن جو بات کرنے کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ عام انسانوں کے ساتھ کی ہے، اور ایک نعمت کے طور پر انہیں یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ تم دیکھ لو کہ شیطان تمہیں کس طریقے سے ورغلائے گا۔ اور آگے اتنا بڑا احسان یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا ہے تاکہ بندے ذرا توجہ کر سکیں کہ رب یار ان کے ساتھ کیا کچھ مہربانی کر رہا ہے اور شیطان کتنی چالیں چل رہا ہے۔ یہاں پہ جو سمندر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں یا سمندری سفر کرتے ہیں ان کے متعلق یہاں پہ بڑی بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ فرمایا ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، فرمایا تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے، سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا رب کے احسانات دیکھو اور شیطان کے دا اور اس کی مکاری اور اس کے چالیں دیکھو کہ وہ تمہیں کیسے بہکا رہا ہے اور رب تم پر کیسے کرم فرما رہا ہے۔ میں خشکی پر چلتے ہو تو وہ تو تمہیں سمجھ آتا ہے کہ جناب مضبوط زمین ہے، پیر رکھتے جا رہے ہیں، یا سواری جا رہی ہے، کار ہے، موٹر سائیکل ہے، بس ہے، جو بھی ہے۔ میں تم دیکھو تو صحیح، جہاں پہ ایک اینٹ بھی رکھو تو نیچے جناب والا وہ چلی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ ٹنوں کے حساب سے جناب بحری جہاز جا رہے ہیں، بڑے بڑے شپ چل رہے ہیں۔ میں یہ کون چلا رہا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ بڑے بڑے انجن چلا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ رب کی ذات ہی ہے جو بڑے بڑے جہازوں کو آج بھی چلا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انجنوں کی وجہ سے اگر بحری جہاز کامیاب ہوتے تو پھر دنیا کے اندر کبھی کوئی جہاز نہ ڈوبتا۔ یاد رکھے، میں نے آج اس بات پہ غور کر رہا تھا، تو پھر اگر رب چلا رہا ہے تو پھر جہاز ڈوبتے کیوں ہیں؟ سوال اٹھتا ہے کہ اگر رب نے سارے جہاز اگر رب کی کرم نوازی سے چل رہے ہیں اور ہوا بھیج کر چلایا جا رہا ہے تو پھر جہاز ڈوب کیوں جاتے ہیں؟ بڑے بڑے جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ جہازوں کا ڈوبنا، یہ آگے آئے گا بھی صحیح، جہازوں کا ڈوبنا یہ رب کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ بڑے بڑے جہاز ڈبو ضرور دیتا ہوں، یہ بچتے نہیں۔ چاہوں تو بڑے بڑے ٹائٹینک یا ٹائٹون اور اس سے بڑے بڑے ٹون بھی جو بھی آ جائے، لیکن بچتے وہ بھی نہیں۔ ہاں، پھر بھی اگر کرم نوازی سے تمہارا سامان آ رہا ہے، جا رہا ہے، تم سفر کر رہے ہو، 5000 بندہ 10,000 بندہ جناب سفر کر رہا ہے، ان کا اپنا سامان ہے، ان کا اپنا وزن ہے، پھر سامان کا وزن ہے، پھر جہاز کا اپنا وزن ہے، لاکھوں ٹنوں کے حساب سے، منوں کے حساب سے نہیں، ٹنوں کے حساب سے اس کا وزن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں ڈوبتا۔ یہ رب کی کرم نوازی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ رب کی کرم نوازی۔ آج تو بڑے بڑے شہر آباد ہو چکے ہیں، جہازوں کے اندر بڑے بڑے شہر بن چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 5-5 ہزار 10-10 ہزار بندہ آرام سے جناب اللہ وہاں پہ پھر بھی رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی شہر میں پھر رہے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جہاز بنا دیے گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب اندازہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہازوں کے انجنوں کا کمال نہیں ہے، یہ رب بھی ہے جو بڑے بڑے جہازوں کو چلاتا ہے۔ کس لیے؟ لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم سمندر میں جا کر بھی رب کا رزق اور رب کا فضل تلاش کر سکو۔ ٹھیک ہے جی، تم چاہو تو وہاں سے قسم قسم کی مچھلیاں نکال کے لے آؤ۔ ٹھیک ہے جی، وہاں سے جناب ہیرے موتی نکال کے لے آؤ، جواہرات وہاں سے نکال کے لے آؤ، بڑے بڑے خزانے وہاں سے نکال کے لے آؤ، جو مرضی چاہو تم جتنا مرضی چاہو نکال لو۔ آج دیکھیں نا، صرف مچھلی کو چیک کر کے دیکھ لیں، پوری دنیا اس کو کھا رہی ہے، پوری دنیا اس کا شکار کر رہی ہے، بڑے بڑے جہاز جاتے ہیں جناب اعلیٰ، منوں کے حساب سے جناب مچھلی شکار کر کے لاتے ہیں، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سمندر کی مچھلیوں کو فرق پڑ جائے۔ یہ ہم مشہور مثال سنتے ہیں کہ جنت کے اندر نعمتوں کا حال کیا ہوگا کہ جتنی مرضی کھا لیں فرق نہیں پڑے گا۔ تو سوال اٹھتا تھا یار یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری دنیا جنت کے اندر بڑی ہوگی، یعنی جو جنتی لوگ ہوں گے سارے کھا رہے ہو پھر بھی فرق نہ پڑے؟ تو اس کی ایک موٹی سی مثال اسے سمندر کی مچھلیوں کو دیکھ لے، ساری دنیا کھا رہی ہے، عرب کیا، عجم کیا، گورے کیا، کالے کیا، ہر بندہ جناب والا مچھلی کھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سمندر کی مچھلیوں کو کوئی فرق، یعنی رب کی نے دنیا کے اندر ہی اس کی مثال دے دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ہم نے جو تمہارے بڑے بڑے جہازوں کو چلایا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف کیا ہے؟ لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم سمندر میں جا کر بھی رب کا فضل تلاش کر سکو۔ غور کر کے دیکھو تو صحیح یار، کوئی کون سی ذات ہے جس نے سمندر، اتنا بڑا سمندر بنا رکھا ہے اور اس کے اندر پتہ نہیں عجیب عجیب مخلوق جو نظر آ جاتی ہے۔
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ کان بکم رحیما، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا رب تم پر مہربان جو ہے. وہ خشکی میں تو تمہیں رزق دیتا ہی دیتا ہے، اس نے تری بھی تو نہیں چھوڑی ہے. اس نے کہا چلو یہاں سے رزق لے رہے ہو وہاں بھی جا کے رزق لے لو. رب کا رزق وسیع ہے، جتنا مرضی لیتے جاؤ. اگلی بات فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، نہ ماننے والوں کے لیے ایک بہت بڑا المیہ. فرمایا کہ جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے، بڑا جہاز ہے غوطے کھانے لگ جائے، ٹوٹنے پہ آ جائے، لہریں جناب والا بفری ہوئی لہریں آ کے جب ہلاتی ہے نا جہاز کو ایک بار، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دل من تدعون، فرمایا تو پھر تمہارے خدا تمہارے غائب ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ساری زندگی جس رب کی نافرمانی کرتے رہے، پھر وہی اللہ یا ہو، پھر یاد آتا ہے تو وہی یاد آتا ہے. ٹھیک ہے جی، دیکھیں نا کتنا بے بس ہو جاتا ہے سمندر کے اندر جا کے انسان کے. وہاں پہ خشکی بھی نہیں، بھاگنے کا راستہ بھی نہیں، نہ کہیں بھاگ سکتا ہے، نہ ہی کہیں سے چھوٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، نہ اڑ سکتا ہے. کیا کرے گا وہاں پہ؟ بے بس ہو کے کھڑا ہوا ہے. فرمایا دل من تدعون، فرمایا بلاؤ نا ان کو، جن پتھروں کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، جن نبیوں کے ساتھ معاذ اللہ تم نے خدائی دعوے بنا رکھے ہیں، اب ان کو بلاؤ. ٹھیک ہے، وہ اب تو تمہاری کوئی مدد کرنے نہیں آیا. ٹھیک ہے، اللہ یا ہو، فرمایا آ جا کے پھر بھی وہی رب بھی ہے جو تمہیں یاد آئے گا. ٹھیک ہے، پھر ہر کسی کو صرف وہ اوپر والے بچا لے. حالانکہ اوپر والا کہنا تو جائز کوئی نہیں، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ اوپر والے بس اب تیرا ہی آسرا ہے. ٹھیک ہے، اب جو مانتا ہے اس کو بھی اوپر والا یاد آ رہا ہے، جو نہیں مانتا اس کو بھی اوپر والا یاد آ رہا ہے. پتہ ہے نا کہ اب یہیں سے بھاگ نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما نجاکم الی البر، میں جیسے ہی ہم سمندر کو ٹھہرا دیتے ہیں، نجات دے دیتے ہیں تمہیں، اعرضتم، خشکی پر آنے کے بعد رب بھی بھول جاتا ہے. پھر وہی رب بھول جاتا ہے جس کو تم لہروں کے اندر یاد کر رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ دھکے پر ہی کلمہ یاد آتا ہے نا، اسپیڈ بریکر پہ آ کے کلمہ یاد آتا ہے، بعد میں تو اسپیڈ کلمہ بھی بھول جاتا ہے. تو فرمایا یہی مثال ہے. فرمایا جیسے ہی سمندر کے اندر جناب دو چار ہم نے جھٹکے کیا لگائے جہاز کو، جہاز تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا نہیں، رب یاد آ گیا. میں جیسے ہی جہاز ٹھیک ہوا، لہریں جناب خاموش ہو گئی، میں جیسے ہی تم خشکی قبر آئے تو تم نے سمجھا کہ بات ٹھیک ہے، تم، فرمایا اسی رب سے منہ موڑ لیا. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، فرمایا انسان کتنا ناشکرا ہے. تھوڑی دیر پہلے تو رب کو یاد کر رہا تھا، تھوڑی دیر پہلے تو اوپر والا کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ اچانک خشکی پہ آنے کے بعد اتنی بے رخی کہ وہی بھول گیا جو تھوڑی دیر پہلے یاد آ گیا تھا. ٹھیک ہے، آگے دیکھو جناب کیسے الفاظ اللہ تعالیٰ کے. فرمایا افامنتم، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، ان یخسف بکم جانب البر، فرمایا کہ تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان یخسف بکم جانب البر، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی کے کنارے پر نہیں دھسا سکتا. جو ذات اور تم سمندر سے بچ بھی گئے ہو، ان یخسف بکم جانب البر، یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ خشکی پر آنے کے بعد وہ زمین کو ہی دھنسا دے، اندر ہی دھنسا جائے، پھر کیا کرے گا؟ بچ تو نہیں سکتا رب سے، لیکن ناشکری چیک کر لے. اگر رب چاہتا تو ادھر بھی تمہیں مار سکتا ہے، یہاں چاہے تو خشکی کے اوپر کھڑا کر کے تمہیں مار سکتا ہے. اور یرسل علیکم حاصبا، میں یا تو رب تمہیں زمین پر دھنسا دے، ٹھیک ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہوا بھیجے جو پتھر اٹھا کے لائے، اور پتھر جناب اللہ جیسے قوم لوط پر پتھر برسائے گئے. میں اگر ہم چاہیں تو ہوا کے اندر پتھر لا کے ہر ایک کو مار مار کے ختم کر دے، کیا کر لو گے؟ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، میں تمہارا پھر کوئی حمایتی تو کوئی نہیں ہوگا نا. پھر اور کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ پروردگار یہ کیا کیا ہے. رب سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مالک یہ کیا کر دیا؟ ٹھیک ہے، چنگے بھلے سمندر سے بچ کے آئے تھے، خشکی پر ہی تو نے مار دیا. پر رب سے یہ بات کوئی نہیں کر سکتا. ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ناشکر انسان کے لیے کتنے بڑی مثالیں رب نے دی ہیں. ماں یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف سمندر کے اندر تمہیں مار سکتا تھا، بچا دیا تو خشکی پر نہیں مار. فرمایا چاہے تو خشکی پر بھی تمہیں مار دے. ٹھیک ہے جی، پتھر مار کے یا زمین میں دھنسا کے، زلزلہ پیدا کر کے. ٹھیک ہے، کیا کرو گے؟ بڑی بڑی عمارتیں جناب علایا کھڑی ہوئی ہیں، کیا ہے جی؟ یہ بم پروف عمارتیں ہیں، یہ زلزلہ پروف عمارتیں ہیں. کدھر جائیں گے؟ جب ایک جھٹکا لگتا ہے نا، یہ زلزلے پروف ساری نکل جاتی ہیں. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یہ بڑے الفاظ ہیں. فرمایا کیا تم اس بات سے پھر بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، رب تمہیں پھر دوبارہ پھر سمندر میں لے آئے گا. دوبارہ سفر نہیں کرو گے، دوبارہ نہیں تم نے آنا. ایک بار اگر تم بچ بھی گئے ہو تو دوبارہ بھی تو تم نے سفر کرنا ہی کرنا ہے. پیسہ جو کمانا ہے، آخر روزی روٹی جو تم نے کرنی ہے، بھوکا تو تم نے مرنا نہیں ہے. ظاہر ہے جس نے آج جو سمندر کے اندر جو جا کے مچھلیاں پکڑ کے لا رہا ہے، کل بھی تو اس نے جانا ہی جانا ہے. یہ کوئی ایک بار تھوڑی جائے گا کہ آج آ گیا ٹھیک ہے بچ گیا، سمجھو جی پانی سے بچ کے آ گیا. اکثر پتہ کیا ہوتا ہے یہی ہے کہ جب ہم کسی مصیبت سے بچ جاتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں اور خیر ہے،
الفاظ بھی ہمارے منہ سے یہی نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوں خیر ہے بھئی اب خیر کیسے ہے؟ اگر اب پھنس گیا تو پھر کیا بنے گا؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میں آپ کو حقیقت چھوٹی سی بات بتاؤں، میں کہیں کام میں گیا بارش کے اندر موٹر سائیکل پہ، ٹھیک ہے جی، چلا بھی گیا واپس بھی آ گیا، دعا مانگتا گیا یا اللہ بچا لے بس موٹر سائیکل سلپ ہی نہ ہو جائے، سارے رستے نہ آتے سلپ ہوا نہ جاتے سلپ ہو جائے، میں گھر پہنچا میں نے کہا ہون خیر ہے، وہی سلپ ہو گیا، ٹھیک ہے، گھر پہنچتے سلپ ہو، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ مطلب ہے کہ جناب بندہ سمجھتا کہ اس مصیبت سے میں نکل گیا ہوں اب خیر ہے، اب بھی خیر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی بھی موقع پر کہیں بھی آ کے رب پکڑ لے، ہو سکتا ہے۔ فرمایا ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، فرمایا تم نے دوسری بار بھی سمندر میں آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے، پھر تم نے مچھلیاں پکڑنے آنا ہے، پھر تم نے ہیرے ڈھونڈنے آنا ہے، پھر تم نے جواہرات ڈھونڈنے آنا ہے، لالچ تمہیں بیٹھنے نہیں دے گا۔ فیرسل علیکم کاشفا من الریح، فرمایا کہ اگر تم دوبارہ آئے سمندر میں تو ہو سکتا ہے کہ ہم جناب اعلیٰ ایسا طوفان بھیجے جو تمہارے جہاز کو توڑ کے رکھ دے۔ پھر کیا کرے گا؟ بڑا دعویٰ تھا نا ٹائٹینک والوں کا کہ جناب اسے تو خدا بھی نہیں توڑ سکتا، کیا بنا؟ چھوٹی سی ٹکڑی کیا لگی ہے برف کی، ٹھیک ہے جی، جہاز دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا، کدھر کے ٹائٹینک اور اس کے ماننے والے اور اس کے چلنے والے کدھر فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم دوسری بار آؤ گے سمندر میں ہم پھر بھی غرق کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم ایسی ہوا بھیجیں گے کتنا بڑے سے بڑا جسے تم سمجھتے ہو کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، اب تو وہ بھی توڑ کے رکھ دیں گے۔ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُم، تمہارے کفر کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم تمہیں ڈبو کے رکھ، ہو سکتا ہے تمہیں ہم ڈبو ہی دے تمہارے کفر کی وجہ سے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيًّا، فرمایا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ہم سے مطالبہ کر سکے کہ پروردگار یہ کیا کر دیا ہے، کوئی بندہ ہم سے مطالبہ، رب سے کون پوچھے کہ یار یہ کیا ہوا ہے؟ رب سے کو پوچھ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو چاہے کرے، جب چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، پوری کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ یار جو اس بارے میں بات کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے تو پھر بھی تمہیں بچا کے رکھا ہے، نہ ہمیں تمہیں خشکی میں کچھ تکلیف ہونے دیتے ہیں نہ تری میں تکلیف ہونے دیتے ہیں۔ اب آ کے جناب خلاصہ نکال دیا، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہوا کیا؟ فرشتوں نے عرض کی پروردگار انسان کو تو نے زمین عطا فرما رکھی ہے، ہمیں تو نے جو ہے وہ اوپر والا حصہ عطا فرما رکھا ہے، ان کو تو نے کھانے کی نعمت بھی دی ہے، پہننے کی نعمت بھی دی ہے، اٹھنے کی دی ہے، بیٹھنے کی دی ہے، سونے کی دی ہے، آنا جانا اٹھنا پھرنا، ان کی تو زندگی بڑے مزے کی زندگی ہے۔ اگر تو نے دنیا انہیں دے دی ہے تو آخرت ہمیں عطا فرما دے۔ یہ فرشتوں نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں اقدس میں کہ پروردگار پھر جنت ہمیں دے دے، کیونکہ ہم تو کھانے پینے سے بھی فارغ ویلے، ٹھیک ہے جی، چلو بھائی کھڑے ہیں، جس کی ڈیوٹی جہاں لگی ہوئی ہے، نہ پانی نہ بھوک نہ تھکاوٹ نہ گل نہ بات، چکر ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے عرض کی پروردگار پھر آخرت کی نعمتیں ہمیں عطا فرما دے، چلو دنیا تو ان کو دے ہی دی ہے، آخرت عطا فرما دے۔ یار رب کا جواب سنو، بندہ خدا کی قسم مر بھی جائے تب بھی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتو تمہیں میں نے کون سے پیدا کیا ہے؟ کس سے؟ ہو جا تو تم پیدا ہو گئے، میں تم جانتے ہو میں نے انسان کو تو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، میں اس کو تو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ پھر اگلے الفاظ دیکھے رب کے، فرمایا میں کبھی بھی کسی مخلوق کو اپنے بنائے ہوئے شاہکار پر ترجیح نہیں دوں گا، ہاں یہ میرا پسندیدہ ہے، ہاں کوئی بھی اس سے اوپر نہیں۔ اب یہ کھچ بھی تو سمجھ کے دیکھے نا کہ یہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، رب نے اس کو کتنی عزت عطا فرمائی ہے، یہ کوئی چھوٹی عزت ہے یار؟ ماں تو محفل میں بیٹھ کے مجھے یاد کر، میں فرشتے بلا کے تجھے یاد کروں گا، او فلانا بندہ نہیں، او فلانی جگہ رہنے والا وہ مجھے یاد کر رہا ہے، فرشتے بھی کہہ رہے واہ 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 کیا بات ہے مالک، تجھے یاد کر رہا ہے، تو ادھر یاد کر رہا ہے، میں تو تنہا بیٹھ کے یاد کر، میں کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دوں گا، تیرے اور میرے درمیان ہوگا بھی کوئی نہیں، تو ادھر بیٹھ کے اکیلے یاد کر، میں ادھر جو اکیلا یاد کروں گا۔ حدیث پاک ہے کہ نہیں ہے؟ تو مجھے ساروں میں یاد کر، سب میں بیٹھ کے یاد کر، میں بھی تجھے فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا، تو تنہا یاد کر، میں بھی تجھے تنہا یاد کروں گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اتنی عزت کسی فرشتے کو نہیں ملی ہے، کسی مخلوق کو نہیں ملی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، عزت اور عظمت کا تاج اسے پہنایا ہے ہم نے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اسے سمندر کی، خشکی کی اور تری کی سواریاں عطا فرمائی ہیں۔ تیرا دل کرے تو کشتیوں میں بیٹھ کے مزے کر لے، تیرا دل کرے جناب اللہ تو کار میں بیٹھ کے مزے کر لے، یہ نعمت کسی اور کے پاس نہیں ہے پوری مخلوق کے اندر دیکھ لیں۔ پھر دیکھیں بناوٹ کے لحاظ سے سب سے خوبصورت انسان ہے، بناوٹ کے لحاظ سے بھی سب سے خوبصورت انسان ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ واحد انسان ہی ہے جو اپنے پیروں پر چلتا ہے، باقی ساری مخلوق ہاتھوں اور پیروں پر چلتی ہے،
جانور وغیرہ، ٹھیک ہے، واحد انسان ہے. پھر اس کی خوراک چیک کریں، واحد یہ انسان ہے جو اپنی خوراک پکا کر کھاتا ہے، باقی ساری جو جتنے جانور وغیرہ یہ کچی کھاتے ہیں. پھر وہ منہ کے ساتھ کھاتے ہیں، یہ ہاتھ کے ساتھ کھاتا ہے. ہم نے تو تجھے ذلیل نہیں کیا نا، ہم چاہتے تو ٹھیک ہے، ہم نے تجھے جانوروں کی طرح پیدا کرتے ایسے پھرتا رہتا چل بھائی، لیکن نہیں، ہم نے تو تجھے جناب عزت عطا فرمائی ہے، 2 پیروں پر چل رہا ہے، ہاتھ عطا فرمایا، فرمایا کوئی بات نہیں، تو رزق کی طرف منہ نہ لے کے جا، بلکہ ہاتھ کے ساتھ اٹھا کے عزت کے ساتھ تو کھا لے، یہی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، رب نے ہاتھ یہ عزت کے ساتھ کھانے کے لیے. ٹھیک ہے، ادھر ڈنگروں کی طرح کھاتے پھرتے ہوتے، جو عزت رب نے دی ہے وہ فارغ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا ذرا دیکھ تو صحیح، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، انسان اپنی عزت چیک کر کے دیکھے، فرمایا ہم نے عزت بھی عطا فرمائی، سواریاں بھی عطا فرمائی. تیرا دل کرتا ہے تو سمندروں میں سفر کر لے، تیرا دل کرتا ہے تو خشکی میں سفر کر. پہلے سائیکل نہیں تھی، پھر موٹر سائیکل آ گئی، پھر کار آ گئی، پھر جناب پہلے بڑی کار آ گئی، پھر اس سے بڑی کار آ گئی، پھر پراڈو آ گئی، پھر پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا ہے، لیکن شکر الحمدللہ زبان پہ نہیں آیا. دیکھے جی، بڑے بڑے جہازوں پہ سفر کر کے دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود بھی حالات بڑے خراب ہیں، تنگ ہے جی. جس سے پوچھ کے دیکھو 22ویں گریڈ کا افسر ہوگا، لاکھوں روپیہ لے رہا ہوگا، جب بھی پوچھ کے دیکھو حالات بڑے تنگ ہیں. تو میں ایک بار زبان سے شکر الحمدللہ تو پڑھ کے دیکھتا نا ہے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، فرمایا ہم نے اسی انسان کو بڑا پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے. تجھے یہ تو نہیں کہا کتا کھا جا، یہ تو نہیں کہا کھوتے کھا، کھوتے تو خود کھاتا پھرتا ہے. صرف اسلام آباد کے اندر خیر سے 25 من گوشت کھوتوں کا ابھی برآمد ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیا کریں گے یہاں پہ یار، حساب نہیں ہونا آگے. جس کھوتے کو بے گناہ کر کے مار دیا گیا، آخر اس کا حساب بھی تو ہونا ہے. پھر ظلم یہ کہ انسانوں کو کھلایا گیا، اس کا حساب بھی تو ہونا ہے. کیا ہے، اتنا بے حس انسان کبھی نہیں ہوا تاریخ کے اندر جتنا آج ہو چکا ہے. 25 من ایک ہوٹل سے نکلا ہے اسلام آباد کے اندر، باقاعدہ برآمد ہوا ہے. کیا کریں گے یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کھوتے جو آپ ہی کھاتا پھرتا ہے، ہم نے پاکیزہ رزق عطا فرمایا تھا، ہم نے تو بکری عطا فرمائی ہے، ہم نے تو جناب ہاتھی نہیں عطا فرمایا، ہم نے بکری عطا فرمائی ہے، ہم نے زرافہ نہیں دیا، کھوتا گھوڑا نہیں دیا، ہم نے تو تجھے کٹے کا گوشت دیا، ہم نے تجھے بکرے کا گوشت دیا، ہم نے تو تجھے بھینس کا دودھ دیا، ہم نے گائے کا دودھ دیا تجھے، جو پاکیزہ چیزیں تھیں ہم نے تو بھائی تجھے وہ رزق عطا فرمایا ہے. اور آگے فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت سی مخلوق پر ہم نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے. جتنی بھی مخلوق ہے ساری کائنات کے اندر، تمام کائنات پر سب سے زیادہ فضیلت انسان کو عطا فرمائی گئی ہے. فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، فرشتوں سے بھی انسان کی عزت زیادہ ہے. یار اس سے بڑی کچھ بات ہو سکتی ہے؟ جتنے بھی عام فرشتے ہیں، نیک مومن بندہ عام فرشتوں سے زیادہ افضل ہے. 4 جو بڑے فرشتے ہیں ان سے نہیں، جو عام فرشتے ہیں ان سے یہ عام نیک انسان ان سے زیادہ افضل ہے. ہاں، انبیاء کرام ان 4 فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے. بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ انبیاء حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، اور یہ 4 فرشتے پھر افضل ہے. اس کے بعد عام انسان جو ہے وہ پھر عام فرشتوں سے زیادہ افضل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے فضلنا علی کثیر، تمام مخلوق سے انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے. جو عزت رب نے انسان کو عطا فرمائی ہے اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ مجھے رب نے کتنی عزت عطا فرما رکھی ہے. کبھی غور تو کر کے دیکھیں نا کہ جس بنانے والے نے کتنی فرصت کے ساتھ ہیں، استغفر اللہ، کہ مطلب ہے کہ بڑی پیار اور محبت کے ساتھ اسے بنایا ہے. اور الفاظ کیا ہے حدیث پاک میں فرمایا ہم نے ساری مخلوق کون کے ساتھ بنائی ہے؟ تجھے تو اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا ہے، اپنے دست قدرت کے ساتھ بنایا ہے، اور وہ کیا کرتا پھر رہا ہے یہ رب بھی دیکھ رہا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.